حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور زمین کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین کے اوپر پھیلا دیا، انسانوں کو بسا دیا، اور پورے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بسانے کے بعد دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ انسان دنیا میں ہے، یہ پورے روئے زمین کے اوپر انسان پھیلے ہوئے ہیں۔ اس روئے زمین پر سب سے متبرک جگہ، سب سے بابرکت جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ اگر کوئی کہلاتی ہے تو وہ ہے مسجد۔ جس جگہ پر مسلمان جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ جگہ مسجد کہلاتی ہے۔ تو جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے وہ مسجد کہلاتی ہے، اور مسجد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا بڑا مقام رکھا ہے۔ مسجد کی بڑی عظمت ہے۔ جو مسجد کے اندر ایک اینٹ بھی لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دنیا کے اندر مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ ہے مسجد کا مقام۔ اور جو لوگ مسجد کے اندر خدمت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی خدمت کرنے والے کے بھی اجر و ثواب کو بہت رکھا ہے۔ مسجد کی خدمت دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے اور ایک مؤذن ہوتے ہیں، چند خدام ہوتے ہیں۔ تو مسجد کے امام کی اہمیت آج ہمیں معلوم کرنی ہے، کہ جو مسجد کے خادم امام ہوتے ہیں، امام کی اہمیت معلوم کرنی ہے کہ امام کی اہمیت کیا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے مسجد کے انتظامی کمیٹی کے بارے میں، کہ مسجد کے انتظامی کمیٹی کی کیا ذمہ داری ہے، اور امام کی کیا ذمہ داری ہے، اور امام کا مقام کیا ہے، امام کا رتبہ کیا ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں حالات حاضرہ کے اندر امام کو کون سا مقام دیا جا رہا ہے، امام کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، امام کے ساتھ کون سا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ہم بات کریں گے۔ دوستو، امام کا بہت بڑا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، کہاں ہے فقہا، یعنی علماء۔ تو علماء تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امت میں علماء تھے، لیکن دو ایسی خصلتیں ہیں جو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ پہلے فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے علماء قیامت کے دن، تو تمام علماء جمع ہوں گے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے امتی کے علماء تشریف لائے، ان کے امت کے علماء تشریف لائیں گے۔ پھر فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کہاں ہے ائمہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ائمہ حضرات حاضر ہوں گے۔ پھر فرمائیں گے کہاں ہے مؤذنین، کہ اذان دینے والے لوگ کہاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب کا وقت ہوگا، ایسے وقت میں جو اعلان فرمائیں گے، ایسے وقت میں جو آواز دیں گے، تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ امام اور مؤذن کو مقام دیں گے۔ تو امام کا مرتبہ بہت بڑا بلند ہے۔ امام کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ امام کا رتبہ جو ہے، امام کا مرتبہ جو ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی کے اندر پوری زندگی امامت فرمائی،
اور صحابہ کرام جس کو بھی جہاں بھی امیر بنا کر کے بھیجا جاتا تھا وہ صحابہ کرام اس جگہ کے امیر امام ہوا کرتے تھے. تو امام کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک نسبت جڑی ہوئی ہے. اس نسبت کے جڑنے کی وجہ سے ہمیں اماموں کی قدر کرنی چاہیے. اور امام جو ہے اللہ کا خاص احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا منصب، امامت کا عہدہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو، کہ علماء کو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امت کو یہ بڑا مقام حاصل نہیں ہوا کہ ان کے علماء کو امامت کی ذمہ داری ملتی. ہمیں فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کے امت کے علماء جو ہے امام بنتے ہیں. ہمیں امام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو روئے زمین پر سب سے متبرک زمین ہے وہ ہے مسجد خدا کا گھر کہلاتا ہے. اس مسجد کے خدا کے گھر کے لیے جو سب سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، آپ کو منبر و محراب سے خطاب کرتا ہے، آپ کی نماز کو درست کرتا ہے، وہ امام ہے. قرآن مجید میں سورہ صافات ہے. سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں والصافات صفا، کہ قسم کھاتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ہے کہ جو لوگ صف کو سیدھی رکھتے ہیں. اور معلوم ہے آپ کو کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس چیز کا کوئی مقام ہو، جس چیز کا کوئی مرتبہ ہو، جس چیز کی کوئی عظمت ہو، جس چیز کا کوئی اپنا مقام ہو. تو صف سیدھی کرنے والے کا مقام اتنا بلند ہے. تو دوستو جو صف سیدھی کرنے کے بعد جو صف کا امام ہوگا اس کا مقام آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نزدیک امام کا مقام بہت بڑا ہے. ہمیں امام کو امام سمجھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کے بڑا مقام رکھا ہے. ہمیں امام کے ساتھ اخلاص و للہیت کے ساتھ پیش آنی چاہیے. ہمیں امام کے ساتھ انسیت سے پیش آنی چاہیے. ہمیں امام سے محبت رکھنی چاہیے. ہمیں امام کو اپنا غمگسار سمجھنا چاہیے اور ہم خود امام کے غمگسار بن کر رہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جو ہے کسی عالم کی زیارت کی تو گویا کہ اس نے میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو گویا مجھ سے مصافحہ کیا. دوستو ہمارے اور آپ کے مسجد کے امام عالم ہیں. اس عالم سے ہم اگر عالم کی زیارت کرتے ہیں تو گویا ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں. اور جب کسی عالم سے مصافحہ کرتے ہیں تو دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صافح عالما فهو صافحنی من صافحنی فهو صاف اللہ. من صافح عالما فهو صافحنی من صافحنی فهو صاف اللہ. کہ جس شخص نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ کیا. یہ عالم کا مقام ہے، یہ امام کا مقام ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر امام کے اوپر پوری نظر رکھی جاتی ہے. 2 منٹ 10 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے تو امام کو کچھ سے کچھ سنا دیا جاتا ہے، کچھ کھڑے کھوٹے سنا دیے جاتے ہیں. میں بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں. سرور کونین تاجدار بتا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے لیے عشاء کی نماز کے لیے جو ہے تشریف لا رہے تھے، لیکن کسی کام سے مشغول ہو کر کسی شخص سے گفتگو میں لگ گئے، اور تمام حضرات مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک صحابی نے جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول جو ہے تمام مقتدی جو ہے مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نیندیں آ رہی ہے، کچھ بچے ہیں جو سو بھی چکے ہیں. اللہ کے رسول نے تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں نے جتنے وقت تک، جتنی دیر تک جو ہے جماعت کا انتظار کیا، امام کا انتظار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک تیرے وقت کو اسی عبادت میں شمار فرمایا.
امام کا مقام یہ ہے، امام سے تھوڑی تاخیر ہو جائے، تھوڑی بھول چوک ہو جائے تو اسے نظر انداز کرنی چاہیے۔ ائمہ کی جو ہے ذات جو ہے معصوم نہیں ہے، عالموں کی ذات معصوم نہیں ہے، یہ نبیوں کی ذات ہے جو معصوم ہوا کرتی ہے، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتے۔ انسان ہے علماء، انسان ہے ائمہ، ان سے غلطیاں ہوں گی، ان سے بھول چوک ہوں گی، ان سے کمی کوتاہی ہوں گی، اور ہمارا ایمانی جذبہ اور ہمارا ایمانی جوش اور ہمارا ایمانی ولولہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی عالم سے، کسی امام سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اسے تنہائی میں بلا کر کے، اکیلے میں بلا کر کے، مروت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کی اصلاح کریں۔ دوستو، اور امام کا جو مقام ہے کہ آج دین کے نشر کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے تحریر کے ذریعے لوگ پھیلاتے ہیں، تقریر کے ذریعے پھیلاتے ہیں، بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس طریقے سے جو دین پھیل رہا یہ طریقے، لیکن ایک طریقہ جو امامت کا طریقہ ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے شروع ہوا آج تک اسی طریقے سے امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو دوستو، امام کا بہت بڑا مقام ہے، ہمیں امام کے ہر چیز کی خیال کرنی چاہیے۔ امام کے کھانے پینے سے لے کر امام کی پوری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیا امام کے بچے بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں، کیا امام کے بچے بیمار تو نہیں ہیں جو دوا کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ دوستو، اس کا بھی خیال کرنا، اور امام کی تنخواہ کا بھی خیال کرنا۔ تنخواہ کسے کہتے ہیں؟ تنخواہ، تن کے معنی آتے ہیں بدن، خواہ کے معنی چاہنا، کہ انسان کی ضرورت جتنی ہے، انسان کے جسم کو جتنی چیز کی ضرورت ہے وہ اتنا دینا ہے۔ امام کے بچے ہیں، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ امام کے 2-4 بچے ہیں، بیوی ہے، خود امام صاحب، اس کی ضرورت کی تکمیل کتنے میں ہو جائے گی، ان کی ضرورت کتنے میں پوری ہوگی؟ اس اعتبار سے ہم ان کے امام کے تنخواہ کو مقرر کریں۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب کی تنخواہ اتنی قلیل ہوتی ہے کہ بیچارے کو نزلہ زکام بھی ہو جائے، تھوڑی طبیعت خراب ہو جائے تو اپنی تنخواہ سے اپنا علاج نہیں کرا سکتے۔ افسوس ہوتا ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کی ذب و حالی، مسلمانوں کی بربادی، مسلمانوں کی تنگ دستی، مسلمانوں کے خستہ حالی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے علماءوں کی محبت ختم ہو رہی ہے، اماموں کی عظمت ختم ہو رہی ہے، اماموں کے وقار کو دل سے نکال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتوں کا نزول فرماتا ہے، طرح طرح سے مصیبتوں میں آزماتا ہے۔ ہم اپنے امام کا پورا خیال رکھیں۔ دوستو، کئی ایسے امام سے میری ملاقات ہے جو امام کی تنخواہ اتنی قلیل ہے کہ اس امام کی کارگزاری اگر سنا دی جائے تو وہ اسے مبالغہ سمجھا جائے گا۔ پھر امام کی تنخواہ 5,000، 10,000، 7,000، 12,000، 15,000 تنخواہ، اگر 15,000، 20,000 تنخواہ ہو جائے تو لوگ سر پہ مقتدی سر پہ جو ہے پوری بات کو اٹھا لیتے ہیں کہ امام کو تو ہم لوگ 20,000 روپے دیتے ہیں۔ دوستو، 20,000 روپے دیتے ہیں، آپ کی ضرورت کیا 20,000 روپے سے پوری ہو جائے؟ آپ کے بچے جو ہے اگر 4-5 بچے ہو، بیوی ہو، تو کیا 20,000، 10,000، 15,000 سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں پوری ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص اعجاز ہے امام اور عالموں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیسوں میں برکت دیا ہے، اس کے پیسے کو اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے پیسے کے اندر جو برکت دیا ہے کہ ان کا پورا ماہانہ جو اتنے پیسوں سے وہ گزارا کر لیتے ہیں۔ دوستو، جو امام صاحب کی ضروریات کا بھی خیال کرنا ہے، وہ آپ کے امام ہیں۔ امام صاحب کا اتنا بڑا احسان ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر کہ بچے کے پیدائش سے لے کے انسان کے موت تک جو ہے امام ہماری ضرورتوں میں کھڑا رہتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کے پیدائش پر امام صاحب کو کان میں اذان دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ امام صاحب اپنی مسجد سے نکل کے گھر تک پہنچ کر کے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، لیکن امام صاحب کے رخصتی کے وقت جو ہے امام صاحب کو 51 روپیہ یا 100 روپیہ جو اس کے مسافے میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن
اسی بچے کی پیدائش کے اوپر بچے کے ماں باپ اتنا جشن مناتے ہیں اور اس کا چھٹی اور چلہ اس طریقے سے مناتے ہیں کہ جس میں لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. بڑے بڑے موچ والے آتے ہیں, بڑے بڑے عہدہ والے آتے ہیں, بڑے بڑے کرسی والے آتے ہیں, اور دکھاوے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے, فلاں کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, اس کا جشن منایا جا رہا ہے چھٹی کر کے چلہ. جس چھٹی کا شریعت میں کوئی مقام ہی نہیں ہے, شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے چھٹی اور چلہ کا. وہ چھٹی اور چلہ کے نام پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. کیا اس میں سے امام صاحب کان میں اذان دینے کے لیے گئے, جو آپ کا بچہ دنیا میں آیا تو سب سے پہلا اذان اللہ اکبر سنا. کیا اللہ اکبر سنانے والے کا نذرانہ اور کیا آپ کی محبت کا تقاضا یہی کہ 50 روپیہ 100 روپیہ سے ان کو رخصت کر دیا جائے؟ دوستو سارے کے سارے اسراف ہیں, فضول خرچی ہے. چلہ کے نام پہ, چھٹی کے نام پہ خرچ کرنا, چھٹی اور چلہ کے نام پہ دوستو خرچ کرتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سارے پیسے آپ کے برباد چلے جا رہے ہیں. ان پیسوں کا حساب دینا پڑے گا اللہ کو. اور ان علماء کے پیچھے خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو دینے کا بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر فرمائے گا. علماء کی جو اس پیسے سے ضرورت پوری ہوگی, اس ضرورت کے پوری ہونے کے صدقے طفیل میں بھی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے گا. دوستو پھر معاملہ آتا ہے شادی بیاہ کا معاملہ. شادی بیاہ میں امام صاحب نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو دکھانے کے لیے 100 گاڑی کے قطار لگا دیتے ہیں. بڑے اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے کے پنڈال سجا دیے جاتے ہیں, اور لاکھوں لاکھ روپے کے شادی کھانے بک ہو جاتے ہیں. طرح طرح کے پکوان سے اور ڈش سے جو ہے ٹیبلیں سج جاتی ہے. لیکن وہی امام جب نکاح پڑھا کر جانے لگتا ہے تو لڑکے کا باپ امام صاحب کو ایک دم 500 کا نوٹ جو ہے چھپا کر کے دبا کر کے دیتا ہے, اور وہ اپنا احسان جتاتا ہے امام صاحب دعا کر دیجئے گا, اور سوچتا ہے کہ ہم نے امام صاحب کو بہت کچھ دے دیا. اور یہاں تک جو ہے غیرت کے اندر جو ہے تھوڑی غیرت انسان کی للکار نہیں پاتی, انسان کی غیرت جاگتی نہیں کہ ہم نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے شادی پر اپنے بیٹے بیٹی کی شادی پر خرچ کر رہے ہیں. یہ امام صاحب جو ہے اس رشتے کو ہم اگر بینڈ بجا لیں, ہم بہترین شادی کھانے بک کر لیں, بہترین پکوان بنا لیں, بہترین طریقے سے خوب خرچ کر لیں, لائٹ سجا لیں, جھومر لگا لیں, کروڑوں روپیہ شادی پر خرچ کر دیں, لیکن امام آ کر کے نکاح نہ پڑھائیں تو آپ کی شادی ہوئی ہی نہیں, اور سارے پیسے, سارے اخراجات اور ساری سجاوٹیں بیکار دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی. صرف ایک امام کے خطبے اور امام کے ایجاب و قبول نے آپ کے سارے مسئلے کو حل کر دیا, اور اس کا نذرانہ آپ جو امام صاحب کو 500 روپے سے 200 روپے, 250 روپے, 1000 روپے, 1500 روپے, 2000, بہت زیادہ ہو گیا. بڑے لوگ ہیں بڑے شہروں میں تو 5000 روپیہ دے دیتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ کوئی کچھ دیتے ہوں گے تو اس کی خبر نہیں. جو معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے 500, 1000. کئی جگہ تو ایسا بھی ہوا کہ اگر امام صاحب نے کہہ دیا کہ جناب آپ شادی پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں اور یہ 500 روپیہ نذرانہ, الامان الحفیظ, ان آنکھوں نے دیکھا ہے اس امام صاحب کے ساتھ لڑکا والوں نے بدتمیزی کیا ہے, اور بدتمیزی پر بس نہیں ہوئی, اس امام کے اوپر کیس بھی ٹھوک دیا گیا ہے کہ امام دھاندلی کرتا ہے نکاح کے نام پر, اور نکاح کے نام پہ موٹی رقم وصول کرتا ہے, اور کیس کر کے, ڈرا کر کے, دھمکا کر کے اس امام کو عوام کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے. آج دنیا کے اندر آپ کے اندر طاقت ہے, آپ کے اندر صلاحیت ہے, پیسے کا غرور ہے, تو امام صاحب پر کیس ٹھکوا کر کے, امام کو ڈرا کر کے, پنچایتی بیٹھا کر کے, امام کو قدموں پہ گرا کر کے معافی منگوا سکتے ہیں کہ بڑے رئیس سے آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے کیسے ان کے بات میں بات کر لیا, کیسے ان کے باتوں میں بات آپ نے کر دی, کیسے ان کے بات کا آپ نے جواب دے دیا. انہوں نے جو دیا اس کو برکت سمجھ کے آپ کو رکھنی چاہیے. آپ نے کیوں منہ کھول دیا کہ اتنے بڑے لوگ ہو کر 500 روپیہ دے رہے. تذلیل بھی کی جاتی ہے, کیس بھی ٹھوکی جاتی ہے, اور کیس کے صلح کے لیے پنچایتی بیٹھا کر معافی بھی منگوائی جاتی ہے. کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ یہ امام کا مقام نہیں ہے. اسی امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں. جو امام اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں.
دوستو اس امام کے مرتبے کو جانیں، اس امام کے درد کو جانیں، اس امام کے جو ضروریات ہے اس ضروریات کے اندر جو ہے جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے امام صاحب کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی تکفیل کریں، اس ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے طفیل میں آپ کی بھی زندگی کو بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آل اولاد کی بھی زندگی کو بنائے گا۔ اور دوسری بات کہ مسجد کے خدام میں سے ایک خدام کی جماعت ہوتی ہے انتظامی کمیٹی، مسجد کے کمیٹی کے لوگوں کی جو ذمہ داری ہونی چاہیے دوستو، وہ ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جو مسجد کا جو انتظامی کمیٹی کے جو ذمہ دار ہے، جو صدر سیکریٹری ہے، جو متولی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو پوری کی جائے۔ مسجد میں کون لوگ نہیں آ پا رہے ہیں ان تک جا کر کے ان کو مسجد میں جو ہے نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے، نماز پڑھنے کے فوائد بتائے جائے اور مسجد سے اسے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ مسجد کے انتظامی کمیٹی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے محلے میں کون بھوکا سو گیا، مسجد کے متولی، مسجد کے کمیٹی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے محلے کے اندر، محلے کے اندر کون ایسا شخص ہے جو بیمار ہے، اپنی بیماری سے تڑپ رہا ہے اور اس کے پاس جو ہے علاج کے پیسے نہیں ہیں، تو ہم مسجد کے صدر ہیں اور مسجد کے سیکریٹری ہم بنائے گئے ہیں تو ان کا بھی خیال کریں۔ لیکن آج الٹا ہو جاتا ہے، مسجد کا صدر سیکریٹری کمیٹی بن جانے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کے صدر سیکریٹری تو بنے ہی ہے اور امام اور مؤذن کے ہم حاکم بھی بن گئے۔ اب امام کے اوپر حکومت چلانی شروع ہو جاتی ہے کہ امام صاحب پنکھا جو ہے چل رہا تھا آپ نے سوئچ آف بھی نہیں کیا، امام صاحب آپ عصر میں کہاں غائب ہو گئے تھے، مغرب میں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ارے امام ہے، انسان ہے، معصوم نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، انبیاء کی ذات معصوم ہے، انسان ہے، اس کے بھی ضرورت ہے، ہر ضرورت کو انسان بول نہیں سکتا ہے۔ لوگ فجر میں امام صاحب کو تاخیر ہو گئی تو لوگ ڈانٹ دیتے ہیں کہ امام صاحب اور بھی لوگوں کو کام ہے اور آپ تاخیر کر رہے ہیں۔ ارے امام ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، انسانی بشریتیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کی تاخیر ہو گئی ہوگی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، جو مصلی پر کھڑے ہو گئے، پھر یاد آیا کہ ہم نے غسل نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے مسجد سے نکل کر بازو ہی میں مکان تھا جا کر کے غسل کیا، تمام مقتدی کھڑے رہے اور اللہ کے رسول غسل کر کے آ کے نماز پڑھایا۔ دوستو امام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور امام کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ اور جو انتظامی کمیٹی کے صدر اور سیکریٹری ہے، اللہ کے واسطے ان علماء کی عزت کریں، اس امام کو اپنے سر کا تاج سمجھیں۔ ان سے غلطیاں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ امام سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کمی نہیں ہو سکتی، ان سے کوتاہی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہزاروں نے لاکھوں کوتاہیاں ہوں، لیکن ہر غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہر بری چیز کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ دوستو جب ٹوٹے ہوئے سائیکل کو صحیح بنایا جا سکتا ہے، ٹوٹی ہوئی گاڑی کو صحیح کیا جا سکتا ہے، ٹوٹے ہوئے مکان کی ریپیئرنگ ہو سکتی ہے، تو کیا کوئی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے اصلاح کرنے کی کوشش کیا جائے، تنہائی میں بلا کر اس کی اصلاح کی جائے تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی؟ ضرور اصلاح ہو جائے گی۔ صرف اس کی کمی کو دیکھ کر کے شام میں ہم نے کمی دیکھا اور صبح میں کہہ دیا کہ امام صاحب آپ مسجد خالی کر دیں گے، آپ چلے جائیں، دوستو یہ کہیں کا کہ کسی بھی طریقے سے یہ عالم کے شایان شان نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے مسجد کے امام کی تذلیل کی ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے، اس کے وقار سے کھیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل سے جو ہے ایمان کے نور کو ختم کر دیا ہے، ایمان کے نور کو کم کر دیا ہے، ان کے بچوں سے دینداری کو ختم کر دیا ہے، ان کے بچوں کو دنیا میں الجھا دیا ہے، دین کی دولت سے محروم کر دیا ہے، اور دنیا سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بچوں کو محروم کر دیا ہے۔ علماء کی عزت کو اپنے سر کا تاج سمجھیں، آپ غنیمت سمجھیں کہ ہمیں مسجد کا سیکریٹری بنایا گیا، آپ غنیمت سمجھیں کہ ہمیں متولی بنایا گیا۔ یہ امام صاحب کے ہم حاکم نہیں ہیں، امام صاحب ہمارے حاکم ہیں۔ ہم امام صاحب سے مسجد کے بارے میں ہر چیز کا مشورہ کریں کہ امام صاحب مسجد میں فلاں چیز کا انتظام کیسے ہو، فلاں چیز کی
کے لیے ہم کیا انتظام کریں، نماز کے لیے کیسے کریں، مصلی میں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ دوستو ان چیزوں کے لیے بارے میں امام سے آپ مشورہ لیں، اور متولی کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ میں امام کا خادم میں ہوں، امام میرا خادم نہیں۔ جس متولی کے دل میں، جس سیکریٹری کے دل میں یہ بات آئی کہ امام کا حاکم میں ہوں، امام کا حاکم میں ہوں، امام میرا محکوم ہے، تو دوستو اسی وقت سمجھ لینا کہ آپ کے ایمان کے زوال کا وقت آ گیا ہے۔ ایمان اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو زوال پذیر نہ ہونے دیں، امام کی قدر کریں۔ امام سے آپ کے محلے کی عزت ہے اور آپ کی عزت ہے۔ امام کی جتنی عزت کریں گے آپ کا مقام اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ امام کو نکال دیا جاتا ہے، اور امام کو جو دوسرے امام کو بلانے کے لیے اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں امامت کے لیے جو ہے جگہ خالی ہے، لوگ آئے فلاں تاریخ کو اتنے بجے فلاں نماز کے بعد انٹرویو ہے۔ عالم حضرات بھی پہنچتے ہیں، 2 4 5 عالم پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد وہ حضرات جو دنیا دار اس مجلس میں انجینئر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، پیسہ والے ہوں گے، مکھیا جی ہوں گے، سرپنچ صاحب ہوں گے، محلے کا لیڈر ہوگا، محلے کا سردار ہوگا، سارے لوگ بیٹھ کر کے علماء کا امتحان لیں گے، انٹرویو۔ کسی عالم سے تو کہا جائے گا کہ آپ تقریر کیجئے، کسی سے کہا جائے گا قرأت کیجئے، اور صرف یہ اور لوگ قرآن کھول کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں صحیح پڑھ رہے ہیں کہاں غلط پڑھ رہے ہیں۔ ارے انٹرویو ہی لینا تھا تو علاقے کے بڑے عالم کو بلا لیتے، علاقے کے بڑے قاری کو بلا کر کے کہتے کہ تھوڑا قاری صاحب، عالم صاحب، یہ امام صاحب کو رکھنا ہے مسجد میں، ان کا تو تنہائی میں جو ان کا ایگزام لے لیجئے، امتحان لے لیجئے۔ مسجد میں لوگ بیٹھیں گے، دنیا دار لوگ، بڑے بڑے عہدے دار لوگ، اور امام صاحب کو کہیں گے تقریر کیجئے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ بتائیے فلاں سوال جو ہے یوٹیوب پر سرچ کریں گے، جو ہے سخت سے سخت سوال، اور وہ سخت سوال امام صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ سوال کا جواب دے دیجئے، اور نہیں دیں گے تو کہیں گے ہم آپ کو فون کریں گے۔ دوستو ایک میرے دوست نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص جو ہے، ایک قاری صاحب جو ہے مسجد میں امامت کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گئے، ان سے تقریر کرائی گئی، قرآن کی تلاوت کرائی گئی۔ تلاوت کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ مولانا آپ یہ بتائیے کہ قیامت کے قریب ہونے کی سب سے بڑی جو نشانی کیا ہے، سب سے بڑی نشانی بتائیے کہ قیامت کے قریب ہونے کی۔ تو اس قاری صاحب بھی بہت جرأت مند تھے، بڑے حوصلہ مند تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا اور دنیا کے لوگوں کے خوف سے بے نیاز تھے۔ اس عالم صاحب نے کہا کہ اب قیامت کی نشانی میں سب سے بڑی نشانی تو آپ کے سامنے ہے کہ قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، قرآن کا داعی، قرآن کا مبلغ، قرآن کا قاری امتحان دے رہا ہے، اور قرآن کا جاہل جو ہے امتحان لے رہا ہے۔ اس سے بڑی قیامت کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو حافظ قرآن کی عزت کریں، اور جو مسجد خالی ہو اس کا اعلان ہے تو عالموں کے لیے بھی ضروری ہے کہ عالم پتہ کرے کہ وہ مسجد کیوں خالی ہوئی، کیوں اس مسجد کو خالی کیا گیا، وہ امام صاحب کیوں گئے، کیا سیکریٹری یا محلہ والوں نے جو ہے سازشیں کر کے نکالی، ان کی تھوڑی تھوڑی کمیوں کو کر کے دیکھ کر کے نکال دیا گیا؟ پوری تحقیق کرنے کے بعد جائیں، جھوٹ موٹ بنا کر کے ان جاہلوں کو امتحان دینے کے لیے نہ جائیں جو آپ کا امتحان لے پھر اعلان نکالے کہ پھر ضرورت ہے 4 مرتبہ 40 آدمی کو بلا کر کے امتحان لینے کے بعد ایک آدمی کو 5000 کی تنخواہ پہ رکھتے ہیں۔ دوستو آپ عالم ہیں، آپ کا مقام جو ہے اللہ نے بڑا بنایا، رزق کا مالک خدا، اللہ رزاق ہے، انسان رزاق نہیں۔ اللہ روزی دے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیڑے مکوڑے کو جو پتھروں کے اندر روزی دے سکتا ہے، تو ہم قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے، اللہ ہمیں ضرور رزق دے گا۔ دوستو ہم کسی بھی امامت کی جگہ پہ جائیں تو سب سے پہلے تحقیق کریں کہ وہاں جو پہلے امام صاحب تھے وہ کون تھے، کہاں سے تھے، کیوں ان کو نکالا گیا، ان کے نکلنے کی وجہ کیا بنی تھی، کون کون لوگ تھے ان کے نکالنے کے جرم میں ملوث، کیوں نکال دیا، کیا ان کی خامی تھی کہ محلہ، ساری چیزوں کو پتہ کرنے کے بعد جو اس جگہ پہ جائیں اور اس جگہ پہ جانے کے بعد اپنی خدمت کو انجام دیں۔ اور الحمدللہ آج کے اور دنیا قائم اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے امام کے مسجد کے متولی، مسجد کے قائد، صدر، سیکریٹری اللہ والے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور راتوں میں گر گراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو حسن خوبی سے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔
دوستو ایسے بھی سیکریٹری ہے، تو ایسے سیکریٹری کا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اونچا مقام عطا فرمائیں گے، مسجد کی خدمت کرنے کے صلے میں اور امام کی عزت کرنے کے صلے میں۔ دوستو جو سیکریٹری یا متولی خدا کا خوف رکھتا ہے دل میں اور مسجد کی خدمت اللہ کے خوف سے کرتا ہے اور اپنے شوق سے کرتا ہے، امام کی عزت اپنے شوق سے کرتا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کو سمجھ کر کے جو متولی امام اور مؤذن کی عزت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقتدی، اس مدرسے مسجد کے سیکریٹری اور متولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اماموں مؤذنوں کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام سے الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کی ضرورتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موڑ پہ عالموں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، عالموں سے محبت، عالموں سے انسیت ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔